آپ مشکلات کے حل کے لیے ادھر ادھر ڈھونڈتے، ادھر ادھر چھوڑ دیجئے، یہ در بھٹکنا چھوڑ کر آئیے حیدر کے در پر۔ بدھ کا دن ہو کہ ہفتے کا دن ہو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب خدا کا نام لوگے تو خدا کے نام کے ساتھ کوئی شے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس اعتبار سے اپنی مشکل امور کے لیے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کیجیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان خدا کا نام ہے، نام صفات۔ رحیم خدا کا نام ہے، صفات ثبوتیہ میں۔ سبوح خدا کا نام ہے، صفات سلبیہ میں۔ قدوس خدا کا نام ہے، صفات سلبیہ میں۔ تو ان ناموں کا خالق کون ہے؟ یہ نام مخلوق ہے، کہ خالق کون ہے؟ اگر مجھے شوق ہو تو میں اپنے نام خود رکھوں۔ میں اپنے نام خود کب رکھوں؟ جبکہ نام رکھنے قابل خود ہو جاؤں، کہ لوگوں نے آج سے اپنا نام بدل دیا ہے، لیکن جب کوئی بائی برتھ پیدائش کے موقع پر کوئی وجود سامنے آتا ہے تو اس کا نام وہ خود نہیں رکھتا، بلکہ جو اس کے اطراف میں رہتے ہیں وہ جو پکارتے ہیں وہ نام ہو جاتا ہے۔ تو کوئی تو حوالہ چاہیے، کن تو کنزن مخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی نام نہ تھا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، خزانے کا نام نہیں تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے کہ میں رحمان ہوں، پہچانا جائے کہ میں رحیم ہوں۔ اب کون بتائے کہ کیسے پہچانا جائے؟ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، بس میں نے آپ کو خلق کر دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے نام مخلوق ہیں، مسمى ہے پروردگار عالم، ذات واجب الوجود، اس کو پکارا ہے اس کے خالص بندوں نے، اسے پکارا کیا کہہ کر؟ محمود کہہ کر، حامد کہہ کر، شاکر کہہ کر، صابر کہہ کر، جو جو نام وہ دیتے گئے۔ ایو سمجھئے کہ آئینہ صفات پروردگار جیسے جیسے منعکس ہوتے گئے ویسے ویسے ناموں کی بحث انشاءاللہ چلتی رہے گی، اور ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے، مگر آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے بس ایک جملہ آیت نمبر 4 پر دعا اسم اعظم میں، لہ الاسماء الحسنی، خدا کوئی نام اتنے پسند ہے، وہ کہتا ہے یہ نام سارے میری ملکیت ہیں، لہ الاسماء الحسنی۔ لام لام اضافت ملکی ہے، اس کی ملکیت میں سارے نام ہیں۔ نمبر 5، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ 5 آیات میں کہا جاتا ہے علماء کے نزدیک ان میں ہے خدا کا اسم اعظم پوشیدہ، ورنہ دعائے صباح پڑھیے، دعائے سماعت پڑھیے، دعائے مشلول پڑھیے، دعائے بہا پڑھیے، یا دعائے کمیل ابن زیاد پڑھیے، کن کن دعاؤں میں خدا کے اسم اعظم موجود ہیں خدا نے پھیلا دیے۔ ڈھونڈیے، ڈھونڈنے کا مزہ اور ہے، وہ چاہتا وہ شب قدر کو معین کر دیتا، مگر ڈھونڈتا کون پھر؟ جیسے اس نے ماہ مبارک میں شب قدر کو معین کیا مگر رات بتائی نہیں، ایسے اسم اعظم کو اسماء الحسنی میں پھیلا دیا ہے۔ اس بہانے خدا کے سارے نام لیے جائیں، کبھی رحمان کہہ کر پکارو، کبھی رحیم کہہ کر پکارو، کبھی سمیع کہہ کر پکارو، کبھی بصیر کہہ کے پکارو، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، جس نام سے چاہو پکارو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اللہ کو پکارتے پکارتے ہم واپس سورہ ابراہیم میں آ گئے، اور سورہ ابراہیم میں کل آپ کی خدمت میں بات مکمل ہوئی کہ 3 برائیاں تھیں ان افراد میں جنہیں کافر کہا گیا۔ پہلی برائی کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر زیادہ محبوب خیال کرتے تھے کہ دنیا بہتر ہے آخرت کے مقابلے۔ دوسری برائی، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے کہ کوئی اس طرف جانے ہی نہ پائے۔ تیسری برائی، اللہ کے راستے میں کچھ ٹیڑھا پن پیدا کرنا چاہتے تھے کوئی ایسی بات اللہ کے راستے کے لیے بیان کر دی جائے کہ کوئی اس طرف جانے نہ پائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں روکا گیا لوگوں کو ڈرے علی ابن ابی طالب سے۔ پھر اللہ کے راستے مشکل امور کے لیے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، اور پھر خدا سے اپنے تمام مشکل امور کے حق میں دعا مانگیے۔ وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور وہی اللہ تمہارے لیے کفایت پیدا کرتا۔ البتہ یہ بات تھی اسماء حسنہ پروردگار، السمیع، العلیم۔ اب آئیے اس میں اعظم کیا 5 آیتیں سید علی خان قرآن مجید سے اپنی کتاب کلمہ طیب میں جمع کی۔ ان 5 آیتوں کی پہچان پہلا جملہ کہ شروع لفظ اللہ سے ہوتا ہے اور مکمل لفظ ہوا پہ ہوتا ہے۔ ہوا اللہ کا نام ہے، ہوا اللہ کا نام ہے، کلمۃ مشار الیہ، ہوا اللہ کا نام ہے، یہ اس کے غیب کی علامت کے طور پر اظہار کچھ بھی نہیں۔ ہوا وہ کون؟ آپ خاموش۔ ہوا اسم اعظم ہے، اور ایسا اسم اعظم ہے کہ یہ اللہ اور لفظ ہوا ان دونوں کی خاص پہچان یہ کہ ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ اللہ میں کوئی نقطہ ہے اور نہ ہوا میں کوئی نقطہ ہے، اور یہی ایک عظیم نقطہ ہے۔ یہ دونوں نام بغیر نقطے کے، ان میں اتنا جلال ہے ان کے اندر کہ نقطے برداشت نہیں کر سکتے اس جلال کو۔ آئیے ان میں سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی بہت مشہور آیت، یعنی کہ آیت الکرسی۔ مفاتیح الجنان سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی آیت ہے آیت الکرسی، دعا کا نام دعا اسم اعظم، دعاؤں کے چیپٹر کے اندر ہے۔ آپ مشکلات کے حل کے لیے ادھر ادھر ڈھونڈتے، ادھر ادھر چھوڑ دیجئے، یہ در بھٹکنا چھوڑ کر آئیے حیدر کے در پر۔ عزو مخصوص ایک زبان لغت ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، مگر بولنے والا بنا کے بھیجا یا ان کی لغت میں بات کرنے والا بنا کر بھیجا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 چلیں مثال قائم کریں آپ کی خدمت میں۔ سورہ آراف آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف بھیجا کس کو؟ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اے میری قوم۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ آیت نمبر 73، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو پھر کہتے تھے اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ یا پروردگار عالم سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 83 الفاظ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ بھی کہتے تھے میری قوم۔ تو قوم سمجھتی تھی کون سی لغت میں بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا کچھ بولتے اور ہوں لوگ سمجھتے کچھ اور ہوں۔
یہ تو اصحاب کا مسئلہ اپنے مقام پر، قوم کا مسئلہ ہو۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا قوم کی لغت دے کر بھیجا، لیکن عجیب بات، کوئی نبی سریانی زبان بولتا تھا جو قوم بولتی تھی، کوئی نبی زبان عبرانی بولتا تھا جو قوم بولتی تھی، یا اس کے ماسوا اور لغت ہے زبان۔ لیکن سورہ واقعہ سبق آیت نمبر 27 میں پروردگار نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، باقی سب کو بھیجا گیا قوموں کے لیے، اور تجھے انسانوں کے تمام کے لیے بھیجا گیا، بشیراً ونذیرا۔ بات پڑھے محمد وعلى محمد۔ بشیر نذیر بنا کے بھیجا تمام انسانوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر عربی زبان نہیں بولتے تھے، یہ بولتے تھے۔ پیغمبر کا عربی زبان بولنا پیغمبر کے اجمی زبانوں کے لیے معنی نہیں تھا۔ آئیے مثال لیجیے، پیغمبر تو پیغمبر ہے، اگر آپ کا جانشین مسجد کوفہ میں منبر پہ بیٹھا ہوا ہو اور مسجد کوفہ کے دروازے سے کوئی اژدہا داخل مسجد ہو، لوگ ڈریں، یہ اور مسئلہ، علی مسکرائیں، یہ اور مسئلہ، اور وہ اژدہا چلتا ہوا امام کے منبر کے قریب آیا اور منبر کے ساتھ اپنے وجود کو اٹھا کے سیدھا کیا اور امام کے کان میں اپنا مسئلہ بیان کیا، اب لغت کون سی ہے؟ اب لغت کون سی ہے؟ امام نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا، لغت کون سی ہے؟ یا راوی خدمت امام میں بیٹھا ہوا ہے اور امام کے سامنے چڑیاں اپنے انداز میں بات کر رہی ہیں، امام نے سوال کیا راوی سے، جانتے ہو کیا بول رہی ہیں؟ کیا بولا؟ مجھے کیا خبر، یہ کیا بول رہی ہیں؟ فرمایا ہم سے کا رزق مانگ رہی ہیں۔ پرندے اپنی زبان، حیوانات اپنی زبان، ورنہ شیر جو قالین پہ بنا ہوا تھا اس سے تو عربی نہیں آتی ہوگی، وہ شیر تھا ہی کب سلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ وہ لفظ تھا میں نہیں تھا، وہ لفظ نہ تھا میں تھا، یعنی عدم تھا، وجود نہ تھا۔ تو وجود ہو وہ لغت ہو، جب وجود ہی نہیں ہے تو لغت کیسی؟ جو عدم سے وجود دے، وجود کو لغت دے۔ اگر محمد کا 8 ہو ایسا خود محمد کیسے ہوں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ اور آخری جملے، ابو ہاشم جعفری خدمت امام میں، اور ہند کے لوگ آئے، 11ویں امام کا دور ہے، اور ہند کے لوگ آ کر امام سے کہتے اپنے مسئلے کو زبان ہند میں بیان کرتے، اور امام انہیں ہندی زبان میں جواب دیتے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ جو نبی آتے تھے وہ قوم کی لغت بولتے تھے، کہ جو نبی آتے تھے ان کی نبوت تھی محدود تو لغت تھی محدود۔ وہ اپنی قوم میں آئے، قوم کا نام عاد، آئے کون؟ ہود، قوم کا نام سمود، آئے کون؟ صالح، قوم کا نام مدین، آئے کون؟ شعیب۔ تو قوم کا نام کیا ہے؟ قوم نہیں ہے، اب انسانیت ہے۔ تو جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں لغت محمد مصطفیٰ ہوگی۔ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ ابو ہاشم کہتے ہیں لوگ چلے گئے، ہند کے آئے ہوئے لوگ، میں نے امام سے پوچھا، بولا مجھے تو عربی کے سوا اور بات سمجھ میں نہیں آتی، کون سی بولی بول رہے تھے؟ صحابی کا مقام اور ہے، حجت خدا کا مقام اور ہے۔
بولا یہ کیا بول رہے تھے، سمجھ میں نہیں آئی؟ اور میں سمجھنا چاہتے ہو کہ بولا ادا کر دیجیے. اب بولا سکھائیں اسے کہ ہندی میں کتنے الفاظ ہیں تہجی کے، سکھائیں کون کون سے حروف عربی لغت میں حروف تہجی میں ہیں، ہندی میں نہیں ہیں. امام نے ایک کنکر کو اٹھایا، کنکر کو اٹھایا، عجیب بات ہے، کنکر کو اپنے لعاب سے معطر کیا. اب اتفاق سے ہم نے آج نماز مغربین سے پہلے لعاب کا مسئلہ بیان کیا. لعاب وہ ہے جیسے انسان اگر حلق کے اندر اتار بھی لے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. لعاب کیا ہے؟ لعاب باہر نکال دینے والا ایک منہ کا لیکوڈ پانی ہے، اسے آپ تھوک دیتے ہو، نکال دیتے ہو. امام نے اس لعاب سے کنکر کو معطر کیا، فرمایا اسے اپنے دہن میں رکھو. ابو ہاشم نے رکھا، 72 زبانوں کا عالم ہو گیا. ابو ہاشم 72 زبانوں کا عالم. ایک کنکر لعاب لگا ہوا اگر حجت خدا کو اسے مل جائے تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس. جب اجر کیا ہوں گے، خاتمے کے مرتبہ کیا ہوں گے. جب ان کا 11واں ایسا تو خود پیغمبر کیا ہوں گے. باقی تمام انبیاء آئے اپنی اپنی قوم کے لیے، پیغمبر آئے قیامت تک انسانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. تو اب جو پیغمبر کا جانشین ہوگا وہ عالمین کے لیے ہوگا، نہ کہ مسلمین. جماعت پڑھے محمد والے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے سامنے باتیں بیان کر سکے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ جس سے چاہے گمراہ کر دے. کیا مطلب؟ اضلال ابتدائی نہیں، اضلال مجازاتی. ابتداءً تو راستہ خدا نے دکھایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. پھر تمہیں جب بتا دیا اس کے بعد بھی تم ٹیڑھے ہو کے چلو تو پھر تو گرو گے نا. خدا نے گڑھا جہنم کا کھولا ہے. نہیں تمہیں بتا تو دیا تھا کہ دیکھو اس طرح مت آنا، گڑھا کھولا ہوا ہے. پھر بھی کوئی آئے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ کسے چاہے، جسے چاہے گمراہ کر دے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے ہدایت دے دے. جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے تو جنت میں پہنچا دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ عزیز بھی اور حکیم بھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. پروردگار آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ تم نکالو اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر. اور آخری بات آج کی حد تک بہت جلدی جلدی بات مکمل کی. ذکرہم بایام اللہ، اور انہیں یاد تو دلاؤ اللہ کے دن. ایام اللہ کیا ہے؟ اللہ کے دن کسے کہتے ہیں؟ ایام جمع یوم. روایت ختم کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن، ایام اللہ 3 دن: یوم القائم، یوم الموت، یوم القیامت. یوم القائم، یوم الکرت، یوم القیامت. 2 انداز کی روایت آپ کو ملے گی. اللہ کے دن کیا کہ ہر وہ دن اللہ کا ہے جس دن اللہ نے کسی قوم پر اپنی نعمت کو نازل کیا، اور ہر وہ دن اللہ کا ہے جس دن اللہ نے کسی قوم پر اس کی نافرمانی کی بنیاد پر عذاب کو نازل کیا. الیوم یئس الذین کفروا، تو کسی کے لیے دن مایوسی کا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، اور کسی کے لیے دن اتمام نعمت اور اکمال دین کا تھا. اب
تو آسان یہی پہچان ہے. کبھی نام علی لیجئے, چہرہ کھل گیا سنگی الیوم اکملت والے ہیں. چہرہ گھرجا گیا سنگی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. صلوات پڑھے محمد والے. ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور. اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں دو طرح کے لوگوں کے لیے. ایک صبار, بہت صبر کرنے والا. ایک شکور, بہت شکر کرنے والا. بڑے امتحانات ہوں ان میں کوئی صبر کرے, صبار کہ صابر نہیں, صبار کہلاتا ہے. اور بڑی نعمتیں ہیں اور اس پر صبات قدم رہے, شکر خدا ادا کرے. اسے شاکر نہیں کہتے, شکور کہتے. اور اس کے بعد آیت نمبر 6 کل انشاءاللہ مکمل کریں گے. آج کی اتباع کو روکتے ہوئے کل ایک گناہ بیان کیا آپ کی خدمت میں. گناہ تھا شرک. شرک ذات میں ہو, شرک صفات پروردگار, شرک توحید افعال میں ہو, یا شرک توحید عبادت میں ہو. انسان اگر کسی غیر خدا کے لیے روزے کو رکھے, حتیٰ یہاں تک اگر وضو کا پانی چہرے پہ ڈالے اور ٹھنڈک محسوس ہو اور یہ سوچے کہ یہ ٹھنڈک بھی چلو اچھا ہوا مل گئی, اتنا حساس مسئلہ. اس کے لیے میں پہلے بھی اشارہ کر چکا. کیا کرنا چاہیے؟ کہ وضو کرنے سے پہلے آپ کو جتنا ٹھنڈا پانی چہرے پہ ڈال دیجیے. کہ جتنا منہ دھوئیے, یہ دھونا ابھی عبادت نہیں ہے. اب جتنی فیلنگز آپ کو آنا چاہیے وہ آ گئی. آپ نوٹ کیجیے گا اس بات کو. آپ ایک دن وضو کیجیے بغیر چہرہ دھوئے ہوئے, پانی ہو ٹھنڈا, نارمل پانی, گرم نہ, گرمی کا موسم ہے, تو جو آپ کو توانائی آکسیجن کے اعتبار سے فیل ہوگی, اس کی بنیاد پر آپ کی نیت کیا ہوگی. اور ایک دن آپ ایسا کیجیے کہ بار بار دھو لیجیے پہلے, پھر وضو کیجیے, تو وضو الگ سے کوئی آپ کو فیلنگ نہیں دے گا. اور برتن نہیں ڈالنا. اگر کوئی انسان خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کر, خدا کی عبادت میں کسی کو شریک کر, شرک خفی شرک جلی کے مقابلے پر زیادہ مشکل موضوع ہے کہ انسان کس لمحے, خدا معلوم کس لمحے, ایک جملہ پڑھا اللہ کے لیے, ایک جملہ پڑھا لوگوں کے لیے. اور سب سے مشکل ذمہ داری صاحبانی ممبر, سب سے مشکل ذمہ داری. اپنے آپ کو ریا سے بچانا, اپنی نیت کو خالص کرنا, اللہ کی خاطر پڑھنا, اللہ کی خاطر بیان کرنا, نہ کہ اپنی علمیت کی بنیاد پر, نہ اپنے فاضل ہونے کی بنیاد پر. سب سے مشکل ذمہ داری. اور پھر ایک آخری جملہ آپ کے اور خدا کے درمیان, بیچ میں ہے پڑھنے والا. اب اگر یہ آپ کو اپنی طرف لے جائے تو اس نے تباہی دین اور تباہی ایمان کر دیا. اور اگر آپ کو خدا کی طرف لے جائے, سارے بیان کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ میری بات سن کر کہیں کہ کیا جملہ پڑھا. ساری بات کا مقصد یہ ہو کہ آپ جملہ سن کر کہ خدا کی بارگاہ میں کتنا قریب ہونا چاہیے. سب سے بڑی ذمہ داری, آسان نہیں ہے. لیکن گناہان کبیرہ کی 14 قسمیں امام موسی کاظم علیہ السلام نے بیان فرمائی. مختلف ہے, کہیں 40 ہے روایات میں, کہیں 70 ہے, اور کہیں اس سے کچھ کم یا زیادہ. جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں امام نے قرآن مجید سے 14 آیتوں کا اشارہ کیا, 14 گناہان کبیرہ کی طرف. ان میں پہلا شرک,